کرنی ہے۔ تو جب ہم لوگ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم لوگ، جیسے کہ قرآن میں خود حکم آیا ہے کہ جب قرآن کو شروع کریے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیجیے، ٹھیک۔ تو اس کو کہتے ہیں تعوذ، تعوذ یعنی اللہ سے پناہ مانگنا، ٹھیک۔ اور یہ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ہم لوگ ترجمہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اعوذ کا مطلب ہو گیا میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک، اور تعوذ کا مطلب جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی پناہ میں دے دینا۔ سلائیڈ کو آگے کرتے ہیں۔ تو تعوذ کا مطلب جو ہے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا اور اللہ کی پناہ میں دے دینا۔ تو یہ شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ کا مطلب میں پناہ میں آتا ہوں، یہ بھی قرآن میں 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے اعوذ۔ نعوذ کا مطلب کیا ہوگا، ہم سب جو ہے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں۔ اب ایک جو ہے یہاں پر آپ کو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو میں ترجمہ بول رہا ہوں اس کو آپ ریپیٹ کریں گے، ٹھیک۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، دوسری بار اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک۔ اس کو ریپیٹ کریں گے تو ہی آپ سیکھ سکتے ہیں اور پھر لکھنا بھی ہوگا اس کو، ٹھیک۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ سمجھ لیں جیسے کار وغیرہ چلانے سے پہلے ہم سیٹ بیلٹ باندھنا یا ہیلمٹ پہننا، اسی طرح سے یہ پروٹیکشن ہے۔ پھر آگے چلیے باللہ، تو اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے بی اور ایک ہے اللہ کا نام اللہ، ٹھیک۔ تو بی کا مطلب یہاں پر کی لیا گیا ہے اور اللہ کا مطلب اللہ، ٹھیک۔ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ کی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس میں تعوذ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان سے مجھے اللہ بچا لے، یہ بات کہی جا رہی، تو اسی کو پناہ یعنی کہ شیلٹر کہتے ہیں۔ جیسے بارش سے بچ کے آپ کسی شیلٹر کے نیچے، کسی شیڈ کے نیچے، کسی گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو جو ہے سڑک پہ کوئی جانور دوڑا لے تو وہ کسی گھر میں کسی دکان میں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو بچانے والا جو کام ہے، اپنے آپ کو کسی سے پروٹیکشن مانگنے والا جو کام ہے، اس کو پناہ مانگنا کہتے ہیں، ٹھیک۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس میں اردو کا جو پریپوزیشن ہے وہ کی استعمال ہوگا، میں اللہ کی پناہ میں، جیسے آپ کہیں میں بارش سے بچ کر پیڑ کی پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک۔ میں جو ہے اس جانور سے بچ کر گھر کی پناہ چاہتا ہوں، میں اس امتحان سے بچ کر جو ہے چھٹی کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی امتحان سے نکل کر چھٹی مجھے چاہیے۔ تو کی جو ہے اس چیز کے لیے استعمال ہم لوگ کرتے ہیں جس کے پاس ہم لوگ چھپنے کے لیے جاتے ہیں، جو ہم کو بچانے کے لیے کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور بی کا مطلب کی ہو گیا۔ بی اس میں پریپوزیشن ہے، اگر جو لوگ ورب سمجھ رہے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے۔ ابھی ہم لوگ انشاءاللہ ورب جو ہے 2-4 کلاس کے بعد ورب اسٹارٹ کریں گے، تاکہ جو لوگ جو ہے ابھی نئے ہیں قرآن میں ان کو جو ہے کم سے کم یہ ورڈ میننگ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو اعوذ جو ہے بس جاننے کے لیے سمجھ لیں یہ ورب ہے، ایکشن ہے، بی جو ہے پریپوزیشن ہے، اور اللہ جو ہے ناؤن ہے، نام ہے، ٹھیک۔ یہی 3 ٹکڑے ہوتے ہیں عربی جو ہے جملے میں، ورب ہو گیا، پریپوزیشن، ناؤن، تینوں آ گئے۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہے من۔ یہاں پر آپ دیکھیں میں بالکل یہی مان کے چل رہا ہوں کہ آپ کو کوئی الفاظ نہیں پتا ہے، ہم زیرو سے سٹارٹنگ کر رہے ہیں، ایک ایک الفاظ آپ کو نوٹ کرنا، اور یہی آپ کا جو ہے اسکور جو ہے 50% تک لے کے جائے گا، اور آپ قرآن کو جو ہے اس کا جو ہے سمجھ آپ کے اندر ڈیولپ ہونے لگے گی انشاءاللہ ترجمے کی۔ من کا مطلب ہوتا ہے فرام، یعنی کہ سے، اردو میں جو ہے یہاں سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک، اور انگلش میں فرام۔ تو من کا مطلب ایک ہی ہے، فرام یا سے۔ تو اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کو آپ 3-4 بار دہرائیں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں جو یاد کرنے کی ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے، ایک ایک ورڈ کا معنی یاد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بی تھوڑی دیر بعد آپ بھول جائیں گے، اعوذ کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھول جائیں، 2-4 منٹ یا کچھ سیکنڈ نہیں بھول جائیں گے۔ تو ہم کو یاد کیا کرنا، ہم فریز ٹیکنیک کا استعمال، جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ میموری میتھڈز کا بھی استعمال کریں گے اس میں۔ تو ایک ایک ورڈ ہم لوگ نہیں یاد کریں گے، ہم لوگ پورا کا پورا ٹکڑا یاد کریں گے، ٹھیک۔ جیسے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب اس کو جب آپ دھیان سے سوچیں گے کہ اعوذ باللہ میں اللہ ہو گیا، ٹھیک، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اللہ جو ہے
وہ چلا گیا. پھر اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اور کی جو ہے جو کہ چھوٹا ٹکڑا ہے تو بی سے اس کو ریلیٹ کر لیجئے، تو بی ہو جائے گا کی، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. تو اس طرح سے ٹکڑے جو سینٹنس کے ہیں وہ آپ کو آسانی سے ورڈز کو یاد کرنے میں مدد دیں گے. پھر آپ آگے دیکھیے اگلا ٹکڑا ہے من الشیطان الرجیم. اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ من الشیطان الرجیم. پہلا ٹکڑا اعوذ باللہ، دوسرا ٹکڑا من الشیطان الرجیم. تو من الشیطان الرجیم کا مطلب ہے شیطان مردود سے، شیطان مردود سے. ٹھیک، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. تو سے ہمیشہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ لگاتے ہیں اردو میں، ٹھیک، یا ہندی میں، جس چیز سے ہمیں ڈر ہوتا ہے یا جس چیز سے ہمیں بچنا ہے. جیسے میں کہوں کہ میں بارش کے ڈر سے گھر آ گیا، ٹھیک، کہ یا میں بارش کے ڈر سے گھر کی پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک، تو بارش سے ہم بچ رہے ہیں تو بارش سے اور گھر کے اندر آ گئے، تو سے ہم وہاں لگائیں گے جس سے ہمیں بچنا ہے. تو شیطان کے ساتھ جو ہم سے لگائیں گے کہ من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. تو اس بات کو یاد رکھیے گا، الٹ دیں گے تو معاملہ پورا بدل جائے گا. اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. ٹھیک، اب شیطان ورڈ پر غور کریں. اب یہاں تک امید آپ سے یہ کی جاتی کہ آپ لوگ یہ ٹکڑے آپ کے ذہن میں تھوڑا تھوڑا بیٹھ گئے ہوں گے. اعوذ باللہ میں پناہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. ٹھیک، پورا ملا کے پڑھیں گے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. ٹھیک، یا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. ٹھیک، اب ایک ایک ورڈ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. شیطان جو ہے ابلیس کا نام ہے، اور اس کی جو ہے فیملی جو ہے وہ شیطان کہلاتی ہے، اور اس میں ال لگا دیں گے تو الشیطان بن جائے گا. ٹھیک، ال لگا دیں گے تو الشیطان بن جائے گا، نہیں تو شیطانن شیطانن اس طرح سے رہے گا. ٹھیک، تو الشیطان بن گیا. پھر اس کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ یہاں دیکھیے شیطان لکھا ہے سنگل ایک شیطان، اور کئی سارے شیاطین، شیاطین کئی سارے ہو گئے. یہاں پلس کا نشان بنا ہے جس کا مطلب کہ ہم پلورل کی بات کر رہے ہیں. تو شیطان کا مطلب کہ جو ہے ایک شیطان، اور شیاطین مطلب کئی سارے شیطان. پھر اس کے بعد اگلا ورڈ ہے الرجیم. الرجیم کا مطلب مردود، دھتکارا ہوا، اور میننگ اس کی ہوگی اللہ کی رحمت سے دور، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرمائیں گے. ٹھیک، تو الرجیم یا ملا کے پڑھیں گے الرجیم. ٹھیک، تو یہ جو ہے پورا آپ کا ترجمہ ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. ٹھیک، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. تو یہ پہلا ٹکڑا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. ٹھیک، تو اس میں ہر ایک ٹکڑے آپ کے کلیئر ہو گئے. اب یاد کریے کیا تھا اعوذ، کیا تھا یاد کریے، ایک بار یاد کریے اپنی طرف سے. اعوذ کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. باللہ کیا ہے؟ جو جواب دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، یا لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، میں آپ کا چیٹ دے سکتا ہوں یہاں پہ. باللہ کیا ہے بتائیے؟ اللہ کی. ٹھیک، تو اعوذ باللہ کیا بن جائے گا؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. میں دوسرے سسٹم پر آپ لوگ کی چیٹنگ دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ جو آنسر دے رہے ہیں. ٹھیک، پھر اس کے بعد من کا مطلب بتائیے کیا تھا؟ من کا مطلب بتائیے. من کا مطلب سے ہے. ٹھیک، اگر میں کہوں کہ من المسجدی، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ من المسجدی کیا کہیں گے اس کا مطلب؟ مسجد سے. ٹھیک، الحمدللہ آپ لوگ جواب دے پا رہے ہیں مسجد سے. بیت کا مطلب کیا ہوتا؟ بیت، با یا تا، بیت گھر. ٹھیک، بیت کا مطلب جو نہیں بھی جانتے کوئی مسئلہ نہیں، بیت کا مطلب گھر. میں کہوں من المسجدی و من البیتی، من المسجدی مسجد سے، و من البیتی وا تو اور گھر سے، مسجد سے اور گھر سے. قرآن میں ملے گا من اللہ، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ من اللہ اللہ سے. ٹھیک، من اللہ فرام اللہ، اللہ سے. آپ الحمدللہ آپ سب جواب دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد الشیطان ہم کو یاد ہے سنگل شیطان ہے، خاص کی بات ہوئی تو دا اس کے اندر لگانا تھا ہم کو. ٹھیک، تو دا کے لیے ال کا استعمال کیا گیا الشیطان. ٹھیک، اور پھر الرجیم دا آؤٹ کاسٹ لگانا تھا ہم کو، تو الرجیم. تو ال اور ال یہاں لگایا گیا ہے تاکہ اس کو خاص کر دیا جائے کہ ہاں ابلیس کی بات ہو رہی ہے یا اس کے کمپینین کی بات ہو رہی ہے. من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. ٹھیک، تو اس میں آپ کو کئی ڈفرینٹ ترجمے بھی ملیں گے جس میں
پناہ مانگتا بھی ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، سب سملر میننگ ہے، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹیکنیکل ٹاپک ہو گیا الحمدللہ، اور آپ لوگوں نے کچھ باتیں سمجھ لی، اور کچھ سوالات میں نے یہاں رکھے تھے کہ قرآن میں کون کون سے ٹاپک ہیں، یہ بھی آپ جو لوگ کر سکتے ہیں اس کی سرچ کریں اور دیکھیں کہ آخر ٹاپک کون کون سے ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اب ہم لوگ قرآن اس کلاس کا جو ہے اختتام کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں اس حدیث کے ساتھ۔ شروعات ہم نے کی تھی قرآن کی آیت کے ساتھ، اور اس آیت کا آخری لفظ کیا تھا کہ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کی اور یہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے اس چیز سے جو کچھ یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب جو کچھ بھی ہم لوگ جمع کرتے ہیں اس دنیا میں فزیکل آئٹمس، ان سب سے بہتر یہ قرآن ہے۔ تو یہ 1 گھنٹہ جو ہم لوگوں نے اپنے اندر قرآن کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، الحمدللہ تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اسی بات کو اور کنکلوڈ کرنے کے لیے حدیث دیکھتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹ عربی ٹیکسٹ لیا جائے تاکہ آپ کی جو ہے عادت کچھ سمجھنے کی ہو جائے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے خبردار، جان لو، بیہولڈ انگلش میں، یعنی آپ کا اٹریکشن کی جان لی۔ اچھا یہ حدیث ہے، یاد رکھیں، قرآن نہیں ہے۔ اللہ جان لیجیے، خبردار ہو جائیں گے۔ انا کیا ہے؟ بے شک۔ ان دنیا جانتے، دنیا کا مطلب دنیا، بے شک دنیا، ملعونتن، ٹھیک، ملعونتن کی آپ کے اندر لام، عین اور نون دکھائی دے گا، جس کا مطلب لعنت سے لیا گیا، لعنت، ٹھیک۔ ایک تو رحم ہو گیا اور دوسرا جو ہو گیا اس کا اپوزٹ لعنت، ٹھیک۔ اب اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جان لو، خبردار ہو جاؤ، یہ دنیا پوری کی پوری اس کے اوپر لعنت کی گئی، اس پوری دنیا کے اوپر لعنت کی گئی۔ یہ بات اسی سے کنیکٹ ہوتی ہے قرآن سے کہ یہ قرآن بہتر ہے اس چیز سے جو لوگ یہ جمع کرتے ہیں۔ اور اس حدیث میں آ رہا ہے کہ ان دنیا ملعونتن، پوری کی پوری دنیا لعنتی ہے، سب ہر ایک چیز پر لعنت ہے، لیکن ایکسیپشن بھی وہ آگے آئے گا، ملعون ما فیہا، اور اس کی وضاحت اور ایکسپلینیشن کیا گیا کہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے ہر چیز کے اوپر لعنت کی گئی ہے، الا، سوائے، ایکسپٹ، جیسے ہم الا اللہ ہم لوگ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، وہی الا ہے، سوائے۔ تو سینٹنس کا پہلا ٹکڑا تھا الا ان الدنیا ملعونۃ، ملعون ما فیہا، اور ملعون ہے اس کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہیں، سوائے کس چیز کے؟ سوائے ذکر اللہ۔ آپ کو معلوم ہے ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اللہ کا ذکر صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں خوشی میں اور غم میں تو وہ ذکر اللہ ہے۔ اور قرآن کا سب یہ جو ہے، جو قرآن ہے، قرآن کے اندر خود آتا ہے کہ یہ خود ذکر اللہ ہے۔ نماز بھی اپنے اندر ذکر اللہ ہے، ٹھیک۔ تو تمام عبادتیں، اب ہر ایک عبادت جب آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کی یاد تو ہونی ہی چاہیے، تبھی تو عبادت۔ آپ قربانی کرتے ہیں، اللہ کی یاد، ٹھیک، کہ میں نے اپنا چہرہ جو ہے اس کے سامنے کر لیا ہے، ٹھیک۔ اور یہ اللہ کے، جب ہم منہ سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ تو دل میں بھی اس کا خیال ہوگا اللہ کا، تو ذکر اللہ، ٹھیک۔ تو الا ذکر اللہ، سوائے ذکر اللہ کے، وما، اور جو کچھ بھی جو ہے، ولہ، جو اس کے لیے ضروری ہے، جو اس کے لیے آلہ بن جائے، جو اس کے لیے انسٹرومنٹ بن جائے، جو چیز اس میں مدد کرے، ٹھیک، ذکر اللہ، اور جو کچھ اس میں مدد کرے۔ یہ ایک سیکشن ہو گیا۔ دوسرا سیکشن دیکھیے، وعالمن، اور عالم۔ عالم ہوتا کون ہے؟ قرآن میں آتا ہے عالم کون ہے؟ عالم وہ نہیں ہے، وہی نہیں ہے جو مدرسے سے پڑھ کے یا کچھ پڑھ کے ڈگری وغیرہ حاصل کر کے عالم بن گیا، وہ عالم نہیں۔ قرآن میں عالم کی جو ڈیفینیشن آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ عالم ہی اللہ سے ڈرتا ہے، ٹھیک۔ عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یا عالم ہی اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی علم اگر آپ کو ہوگا تو علم کی پہچان یہ ہوگی کہ آپ اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے۔ وعالمن، اور عالم۔ اب عالم کی ڈیفینیشن یاد رکھیے کہ کوئی ہو سکتا ہے نورانی قاعدہ پڑھا ہو، کوئی ہو سکتا ہے تفسیر پڑھا ہو، کوئی جو ہے تمام کتابوں کو پڑھ چکا ہو، اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو اللہ کی ڈیفینیشن کے حساب سے وہ اس ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم تو وہی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ او کا مطلب ہوتا ہے یا، انگلش میں کہتے ہیں اور، جیسے چائے یا کافی، تو آپ جو اس کے اندر اور کا ایگزامپل دیں گے، ٹی اور کافی، تو یہ او ہے، ٹھیک۔ وا کا مطلب اینڈ تھا، اور او کا مطلب اور ہے، ٹھیک۔ او عالمن او متعلمن، پڑھانے والا یا جاننے والا یا پڑھنے والا۔ تو دیکھیں آپ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ڈیفینیشن دی دنیا کی۔ دنیا کے اندر تمام چیزیں لعنتی ہیں جو اللہ سے آپ کو دور کر لیں گی، اور کون سی چیز ہے جس کے اوپر لعنت نہیں ہے، کون سی چیز ہے جو اچھی ہے، جو بابرکت ہے، وہ ذکر اللہ، اور ہر وہ چیز جو ذکر اللہ میں آپ کی مدد کرے۔
اور پھر اس کے بعد پڑھنے لکھنے کو، اللہ کے بارے میں زیادہ جاننے کو، اللہ سے کیسے ڈر پیدا ہو اس کے جاننے کو، اس کو سیکھنے سکھانے کو بھی الگ سے ایک کیٹیگری میں رکھا گیا۔ یہاں آپ دیکھیں، یہاں پر واؤ کا استعمال ہے اور یہاں او کا استعمال ہے۔ اگر میں کہوں کہ ذکر اللہ وما ولہ، اور جو کچھ اس کا جو ہے سامان بن جائے، اور عالم یا متعلم، تو اللہ کا ذکر اور اس میں ہیلپ کرنے والی چیزیں، اور عالم اور متعلم، تو یہ جو اتنی چیزیں ہیں یہ اس کے اوپر جو لعنت نہیں کی گئی ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں، وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے دور کر دے، وہ چیز جو آپ کو عالم بننے سے روک لے، وہ چیز جو آپ کو تعلیم قرآن کی اور حدیث کی لینے سے روک دے، وہ سب جو ہے لعنتی ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور جو ہے جب آپ لوگ یہ کورس شروع کر چکے ہیں تو اس میں بالکل الحمدللہ بنے رہیے، اور